کریم اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس طرح کی قیمتی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں، جو چینل اس لائق ہے کہ پسند کیا جائے، وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کی جائے۔ آج ہی ہمارے ایک چینل کے ممبر میں اضافہ ہوا ہے، جوائن ممبرشپ اختیار کی ہے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ولیمے کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے ولیمہ رخصتی اور دخول کے بعد کیا جائے، لیکن اگر ایسا کرنا میسر نہ ہو تو پھر دخول سے قبل یا پھر عقد نکاح کے وقت یا عقد نکاح کے بعد بھی ولیمہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں وسعت پائی جاتی ہے، اور پھر انسان کو اپنے علاقے کے ریت رواج کا خیال رکھتے ہوئے جو کہ ثقافت یا تہذیب اور آپ کے علاقے میں مشہور ہو، اس پر عمل کرنا بہتر اور اولیٰ لگتا ہے، اور اس لیے کہ اس کی کوئی شرعی نص نہیں ملتی جو اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہو یا پھر کسی محدد وقت کے استحباب پر۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ولیمے کے وقت میں سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ آیا یہ نکاح کے وقت ہوگا یا پھر دخول کے وقت یا دخول کے بعد، یا کہ اس کے لیے وسعت ہے کہ نکاح سے شروع ہو کر دخول ہونے تک کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ بات مشہور ہے، امام صنعانی اس کو نقل کرتے ہیں کہ شافعیہ میں سے ماوردی نے بیان کیا ہے کہ ولیمہ دخول کے وقت کیا جائے گا، اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے منقول ہے کہ ولیمے کا وقت دخول کے بعد ہے۔ لگتا ہے سبکی رحمۃ اللہ علیہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے قصے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو دوسرے دن صبح لوگوں کو کھانے کی آپ نے دعوت بھی دی تھی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر ولیمے کا وقت اس عنوان سے باب قائم کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات آپ علیہ السلام کی جب شادی ہوئی اور صبح سورج اور اونچا ہونے کے بعد لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، تو رات گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح کھانے کی دعوت دی تھی۔ اسے بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح لوگوں کو دعوت دی تھی تو لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیان کرتے ہیں کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی والی حدیث میں ولیمے کا وقت اور اس کا طریقہ بیان ہوا ہے، جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ ولیمے کا دخول کے بعد ہوگا، یہ بات معلوم دیتی ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صریح بیان کرتی ہے کہ ولیمہ دخول کے بعد، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبح کے اگلی رات آپ نے نکاح کے بعد رات گزاری، اور پھر اگلی دن آپ نے لوگوں کو دعوت دی، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ دخول کے بعد آپ علیہ السلام نے دعوت دی۔ اسی طریقے سے اکثر اہل علم کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ہے ولیمہ اور دعوت قبول کرنے کا
حق۔ اور جو 7 ایام وغیرہ میں ولیمہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 دن مقرر نہیں کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے لیے کوئی معین وقت مخصوص نہیں فرمایا کہ وہ وقت واجب یا مستحب ہے، اسے اطلاق سے اخذ کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے فقہائے کرام نے شادی کے ولیمے کے وقت میں بحث نہیں کی ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ رخصتی اور دخول کے بعد ہے۔ شیخ سبکی کہتے ہیں کہ دخول کے بعد اور دخول سے قبل دونوں طرح سے جائز ہے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ولیمے کا وقت وسیع ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے اہل علم ہیں، ان کا موقف یہ اقرب یہی ہے کہ اس سلسلے میں عرف سے رجوع کیا جائے گا، جو جس علاقے میں مشہور ہو اس طریقے سے کر لیا جائے، تو اسی میں عافیت ہے۔ شادی کے ولیمے کے سلسلے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ شادی کا ولیمے کا وقت وسیع ہے، جو عقد نکاح سے شروع ہو کر شادی کے ایام ختم ہونے تک رہتا ہے۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ یہ کہ ولیمے میں جو دعوت کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ اس میں ولیمہ کرنے والے شخص کی استطاعت اور قدرت دیکھی جائے گی۔ ولیمہ حسب استطاعت آسانی کے ساتھ واجب ہے، اور اس میں مدعو کرنے کے لیے افراد کی کوئی حد اور عدد متعین نہیں ہے کہ اس سے کم نہیں بلا سکتے یا اس سے زیادہ نہیں بلا سکتے۔ جو کوئی بھی ولیمے کی دعوت میں زیادہ افراد بلائے گا تو اس کی فضیلت بہرحال زیادہ ثابت ہوتی ہے، زیادہ معلوم دیتی ہے، کیونکہ اس طرح نکاح کا اعلان زیادہ لوگوں تک ہوگا، اور پھر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس کے مال اور اہل میں برکت بھی زیادہ ملے گی۔ اس طریقے سے پتہ چلا کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ نکاح کے بعد سے لے کر دخول کے بعد تک اور شادی کی جو تقاریب ہوتی ہیں، ان تقاریب میں اگر آپ اعلان کرتے ہیں تو یہ تمام اوقات ہیں ولیمے کی دعوت کے۔ تو ولیمہ شلیمہ اگر ایک ہی تقریب میں ہو رہا ہے تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ولیمہ شوہر کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا، بارک اللہ لک اولم ولو بشات، آپ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، شادی کی دعا کیا کیجئے، شادی دعا دیں دولہا دلہن کو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا کہ اگر ایک بکری ہی آپ ذبح کر دیں اور اس میں دعوت دے دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ولیمہ اصل میں اصولی طور پر ہوتا ہے، لیکن شیخ صالح العثیمین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے باوجود اس میں اگر لڑکی کے دلہن کے والدین یا دلہن کے ولی اس میں شوہر کی سپورٹ کرنا چاہیں، اور وہ جو تکالیف ہیں یا وہ تکالیف سے مراد وہ جو ایکسپنسز ہیں، خرچے ہیں، اس میں اگر ایک ہی دن دو فریقین بانٹ لیں اس خرچے کو تو یہ نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے، کسی پر برڈن بھی نہیں پڑے گا۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، انڈیا پاکستان میں الحمدللہ، سعودی عرب میں تو اکثر ہوتا ہے یہی کہ آپ دونوں فریقین کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور اسی میں مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کو رواج بھی دینا چاہیے تاکہ ہم شادی بیاہ میں کسی کے اوپر برڈن نہ ڈالیں۔ تو آپ کے لیے اس میں وسعت ہے۔ نکاح کے بعد آپ کبھی بھی اعلان کا ولیمہ شلیمہ بھی ہو سکتا ہے، اور ولیمے کی تقریب کے لیے کوئی وقت محدد نہیں ہے، اور ولیمے کو دونوں طرف سے کیا جا سکتا ہے، بلکہ دونوں ہی طرف سے ہونا چاہیے میرے خیال سے، تو تاکہ کسی پر بوجھ نہ پڑے۔ اگر لڑکی والوں کے اوپر، لڑکی والے غریب ہیں تو پھر ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے، پھر لڑکا کرے۔ اور پھر اگر لڑکے پہ بوجھ پڑے، لڑکا والا غریب ہے، تو پھر حالانکہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ سوچا جاتا ہے کہ بس ہم اپنی ٹکر کے لوگوں کو شادی بیاہ میں بلاتے بھی ہیں ایسے، اور وہ وہاں پر نکاح بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال شادی بیاہ اگر آپ کہیں کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسا فارمولا یا کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ اتنے لوگ ہوں گے اور یہ اس وقت پر ہوگا اور یہ فلانے کے خرچے پر ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ شوہر کے خرچے پر ہو، لیکن اگر اس میں آپ
لڑکی بھی شریک ہو جائے یا لڑکی والے بھی شریک ہو جائیں تو اس میں شیخ محمد صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ جوز یہ جوز، اس میں اشتراک دونوں کا جائز ہے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔